جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ اپنے پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قباء سے روانگی کے حوالے سے بات ختم کی تھی کہ 3 یا 4 دن قباء میں قیام کے بعد اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے امانتوں کو ان کے حقداروں کو سپرد کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آقا نے قباء سے مدینہ کی طرف سفر کیا۔ ابھی آپ 1 کلومیٹر ہی چلے ہوں گے کہ بنو سالم کا محلہ آ گیا اور جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ وہاں پر آپ نے نماز جمعہ ادا کی۔ اس مسجد میں جو آقا نے جمعہ کی نماز میں آقا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ دوران مطالعہ جب میں اس حوالے سے مختلف کتابوں کو دیکھ رہا تھا تو اس مقام پر بنو سالم کی مسجد میں اسلام کا جو پہلا جمعہ ہو رہا تھا اور آقا کی مدینہ منورہ آمد کے بعد ایک باقاعدہ پہلا خطاب ہو رہا تھا، باقاعدہ جو گفتگو ہو رہی تھی مجمع عام کے سامنے 100 سے زیادہ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ جو آپ نے وہاں پر خطبہ دیا میں اس کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور مقصود اس خطبے کو پڑھ کر آپ کو سنانے سے یہ ہے تھوڑا اس پس منظر میں بات کو سمجھیں کہ ایک ہستی جو 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے دین کی تبلیغ کی جد و جہد کر کے آ رہے ہیں اور اہل مکہ نے 13 سال آپ کی مخالفت کی، آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے، ظلم و ستم کے پہاڑ کھڑے کیے، مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر حبشہ جانا پڑا، پھر شہر مکہ چھوڑ کر بعد ازاں مدینہ منورہ آنا پڑا۔ یہ ساری صعوبتیں، یہ ساری مشکلات اور 13 سال کی طویل جد و جہد کے بعد ایک رہنما، ایک اللہ کے نبی پہلا خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ سوچیں دماغ میں حضور کیا باتیں کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اس تصور پہ سوچئے، میں خطبہ آپ کو سناتا ہوں کہ کیا آقا نے فرمایا، مگر ایک انسانی ذہن کیا سوچتا ہے کہ اس موقع پر سرکار کے منہ سے کیا جملے نکلے ہوں گے۔ یہی وہ ایک فرق ہے جو ایک عام لیڈر میں اور اللہ کے نبی کا فرق ہوا کرتا ہے۔ کوئی عام لیڈر ہوتا جو اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں جا رہا ہوتا اور نئے علاقے میں پہنچا ہوتا 10 12 13 سال کی، تو اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی کہانیاں سناتا، جی میں نے یہ کوشش کی، میں نے یہ کوشش کی، میں نے دن رات ایک کر دیا، لوگوں نے یہ کیا، لوگوں نے یہ کیا۔ وہ اپنے اوپر آنے والی پریشانیوں کا ذکر کرتا، اپنی جد و جہد کا ذکر کرتا، اپنی کاوشوں کا ذکر کرتا، مگر اللہ کے پیارے حبیب ہمارے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ میں آپ کے سامنے اردو ترجمے میں عنوان رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد کرتا ہوں، میں اسی سے مدد مانگتا ہوں، میں اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اسی سے ہدایت چاہتا ہوں، اسی پر ایمان لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ نے ہدایت اور نور دے کر بھیجا ہے۔ اس دور میں بھیجا کہ جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، 700 سال گزر گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ نبوت ایک طریقے سے نبیوں کی جو آمد کا تسلسل تھا اس تسلسل میں وقفہ آ چکا تھا لمبا، فترات وحی۔ فرمایا اس دور میں جب رسولوں کی آمد منقطع ہو چکی، علم میں کمی ہے، گمراہی عام ہے،
زمانہ ختم ہونے کو ہے، یعنی قیامت قریب ہے۔ سن لو، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے ہدایت پائی، جس نے نافرمانی کی وہ بھٹک گیا، اس نے حد سے تجاوز کیا اور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ خطبہ ابھی جاری ہے۔ ارشاد فرمایا، میں تمہیں تقوی کی تلقین کرتا ہوں، میں تمہیں تقوی کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو بہترین نصیحت کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ انہیں آخرت کی طرف متوجہ کرے۔ ایک بہترین نصیحت جو ایک انسان کسی انسان کو کر سکتا ہے، خواہ وہ عالم ہے، خواہ وہ کوئی پیر و مرشد ہیں، رہنما ہیں، استاد ہے، والد ہے، ایک بہترین نصیحت جو انسان دوسرے انسان کو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دنیا کی رغبتوں سے ہٹا کر انہیں آخرت کا شوق دلائے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ تم کو بچانا چاہتا ہے ان سے بچ کے رہو، یعنی اللہ نے جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہو۔ اس سے بہتر کوئی نصیحت نہیں، اس سے بڑا کوئی واز نہیں۔ ایک جملے کا واز ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچانا چاہتا ہے، جو چیزیں اللہ پسند نہیں کرتا اس سے بچ کے رہو، یہی سب سے بڑی نصیحت ہے، یہی سب سے بڑا واز ہے، اس سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اس سے خوف کھاتے ہوئے اچھا عمل کرے گا، اس کا تقوی آخرت میں اسے کامیابی دلانے کا ذریعہ بنے گا۔ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ خفیہ اور ظاہر دونوں ٹھیک رکھے گا، جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ظاہراً بھی ٹھیک رکھے کہ مسجد آ رہا ہے، جا رہا ہے، نماز، یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، حج پہ گیا، زکوٰۃ دی لوگوں میں، یہ ظاہری ہے، اور باطناً کیا ہے کہ لالچ نہیں رکھا، حسد نہیں رکھا کسی سے، یہ وہ چیزیں جو دنیا نہیں دیکھتی، جو نظر نہیں آتی۔ اپنے دل کے اندر اس طرح کے تعصبات نہیں رکھے، یعنی ظاہر اور باطن میں جس نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک رکھا اللہ کی رضا کی خاطر، تو اس کا دنیا میں بھی اللہ ذکر بلند کرے گا اور آخرت میں بھی اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ جو اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لے گا دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی۔ اس دن کے لیے جب ہر انسان آگے بھیجے ہوئے نیک اعمال کا سخت محتاج ہوگا، تو جو شخص اس رستے پر نہیں چلے گا وہ بروز قیامت اپنی بدعمالیوں کو سامنے دیکھ کر حسرت کرے گا۔ اپنے جب اعمال سامنے آئیں گے، گناہ سامنے آئیں گے، اس وقت افسوس کرے گا، کہے گا کاش میرے اور ان اعمال بد کے درمیان کوئی لمبا فاصلہ ہوتا، یہ میرے سامنے نہ آتے آج۔ میرے آقا نے فرمایا، لوگو اللہ تمہیں اپنی ناراضگی سے ڈراتا ہے، اللہ ڈراتا ہے اس بات سے ڈرو کہیں میں ناراض نہ ہو جاؤں تم سے۔ اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان بھی ہے، اس کی ہر بات سچی ہے، اس کا ہر وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا، وہ خود فرماتا ہے نہ میری بات بدلتی ہے نہ میں بندوں پہ ظلم اور زیادتی کرتا ہوں۔ جو میں نے وعدہ کیا ہے کہ جو نیک بنے گا، اچھے کام کرے گا، اس کو یہ انعام دوں گا، میرے وعدے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، میرا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور میں اپنے بندوں پر ظلم بھی نہیں کرتا۔ بس جو اپنے موجودہ کاموں میں، آئندہ کاموں میں، خفیہ کاموں میں، اعلانیہ کاموں میں اللہ کا تقوی پیش نظر رکھتا ہے اور تقوی کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑا اجر دیتا ہے، عظیم کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ تقوی انسان کو اللہ کی ناراضگی سے، اس کی سزا سے بچاتا ہے۔ تقوی سے قیامت کے دن چہرے منور ہوتے ہیں، قیامت کے دن جو چہروں پر نور ہوگا وہ دنیا میں اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوگا۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہے، جو آنکھیں اللہ کے خوف میں رونے والی ہیں، میں قیامت کے دن وہ چہرے نورانی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، درجات بلند کر دیتا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا،
لوگوں اللہ نے تمہیں اپنی کتاب قرآن کا علم دیا ہے، تمہیں صحیح رستہ دکھایا ہے تاکہ پتہ چل جائے کون سچا ہے کون جھوٹا، کون اللہ کی باتیں جو ایمان لے کر آیا کہا میں اللہ کی سب مانتا ہوں، پھر اللہ دیکھے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، ماننا کس نے مانا صحیح طور پہ عمل کر کے دکھایا اور کس نے صرف بات ماننے کی اور عمل اچھا کر کے نہیں دکھایا۔ اللہ دکھائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ اللہ نے تم پر بے شمار احسانات کیے، اس لیے تم بھی اچھا طریقہ اختیار کرو۔ اللہ نے تم پر بے شمار احسانات کیے، اللہ کے اتنے احسانات ہیں تو تم بھی تو پھر اچھے طریقے پر چلو جو اللہ چلانا چاہتا ہے۔ وہ کیسا انسان ہے کہ جو محسن ہو اس کی نافرمانی کرے، جس کے احسانات ہوں اس کا کہنا نہ مانے۔ فرمایا جان لو اللہ کو بہت یاد کیا کرو، اللہ کی یاد دنیا اور دنیا کی ہر دولت سے زیادہ بہتر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کی دولت ایک طرف ہے، میرے اللہ کے نام کا ذکر ایک طرف ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ درست رکھے گا اس کے معاملات کے لیے اللہ خود کافی ہو جائے گا۔ وہ اللہ سے اپنا کام ٹھیک کر لے، اس کے کام اللہ ٹھیک فرماتا رہے گا۔ بڑے سادے سیدھے اصول ہیں، اور میرے آقا کی باتیں میں کہتا ہوں 2+2=4، 2 + 2 برابر ہے 4۔ جیسے 2 + 2 کا جواب 4 ہے، ایسے آقا کی باتوں کا نتیجہ بھی وہی ہے جو آقا فرما رہے ہیں۔ جو اللہ سے اپنا معاملہ درست رکھے گا اس کے معاملات کے لیے اللہ خود کافی ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا عربی الفاظ یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ ان تمام احکامات کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں پر نافذ ہوتا ہے، اللہ کا حکم تم پہ نافذ ہے، مگر لوگ اللہ پہ حکم نہیں چلا سکتے۔ وہ سب کا مالک ہے، اس کا کوئی مالک نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ وہ خطبہ تھا جو آقا نے پہلے جمعہ، تو میں نے پورا کا پورا خطبہ آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں روٹین میں لمبی لمبی تقریریں حضور کی عادت نہیں تھی۔ یہ آپ نے سنا، یہ پورے جمعہ کا خطبہ تھا، اینڈ شروع سے لے کر اینڈ تک یہی خطبہ جمعہ تھا۔ ہم بات کو آگے چلائیں گے۔ یہاں سے جب آقا روانہ ہوئے آگے بنو سالم کی مسجد سے جمعہ کو ادا کرنے کے بعد، تو ظاہر ہے کہ 2-2.5 کلومیٹر پہ شہر مدینہ تھا، تو مدینے والوں کو بھی خبر ہو گئی، تو مدینے کے لوگ ایک بےتابی کے ساتھ والہانہ انداز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے نکلے۔ اور صحیح مسلم شریف میں یہ احادیث پاک آئی ہوئی ہیں کہ لوگ، عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر ہیں، مرد، لڑکے، غلام اپنے ہاتھوں کے اندر چھڑیاں لیے، اس وقت ان کے پاس جھنڈے کے لیے بس چھڑیاں ہی تھیں، وہ کھجوروں کی شاخیں اٹھائی ہوئی ہیں، کھجوروں کی چھڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں، اور نعرے لگا رہے ہیں یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، اور بچے دوڑے پھر رہے ہیں جا رسول اللہ آ گئے ہیں، اللہ کے رسول آ گئے ہیں، اللہ کے رسول آ گئے ہیں۔ ایک پورے مدینہ کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے، اور مدینہ کی بچیاں اس موقع پر یہ گا رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وداع کی گھاٹیوں سے، وداع الوداع سے نکلا ہے، الوداع سے وداع کرنا، روانہ کرنا۔ ایک گھاٹی تھی جہاں پہ کوئی ان کا مہمان آتا تھا تو ویلکم کے لیے وہاں جاتے تھے، اور روانہ کرنا ہوتا تو وہاں تک چھوڑ کے آتے تھے۔ تو فرمایا ان بچیاں یہ گا رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ جو وداع والی گھاٹی ہے وہاں سے ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہا مہمان آ گئے ہیں، معزز آ گئے ہیں، کہا 14ویں کے چاند طلوع ہو گئے ہیں۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، پتہ نہیں کس نے ان کو یہ لکھ کر دیا تھا ترانہ، اور پڑھ رہی تھی بچیاں کہ اللہ کا شکر ہم پر واجب ہو گیا۔ اندازہ لگائیے، مدینہ کی بچیاں پہلے دن یہ دل میں یقین اور ایمان رکھ کے بیٹھی تھی، حضور آ گئے ہیں، اب جب تک کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا رہے گا، یعنی جب تک اللہ کا نام زمین پہ چل رہا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا شکر ادا ہوتا رہے گا۔ حضور تشریف لائے ہیں، مولا تیرا شکر ہے تو نے حضور کو بھیجا ہے ہماری طرف، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مصطفیٰ کو ہمارے پاس بھیج دیا ہے۔
وجب شکر علینا، شکر ہم پر واجب ہو گیا ہے۔ ما دعا للہ دائی، جب تک کوئی پکارنے والا اللہ کو پکارتا رہے گا، آمد مصطفیٰ پر شکر کرنا ہم پہ لازم رہے گا۔ ایھا المبعوث فینا، اے ہمارے اندر تشریف لانے والے، جئت بالامر المطاع، آپ اللہ کا وہ حکم لے کر آئے ہیں جس کا کہنا مانا جائے گا، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کا کہنا مانیں گے۔ حاضرین محترم، اور پھر رستے میں یہ بھی روایات میں آیا، حبشہ کے کچھ لوگ تھے، وہ نیزے لے کر اور تلواریں لے کر، ان کے کھیل تھے جیسے تلواروں کے ساتھ آپ دیکھتے ہوں گے آج کل بھی عرب میں رقص کا ایک ان کا ہوتا ہے، تلوار آگے، تو وہ حبشی لوگ بھی آقا کی آمد پر جلوس میں استقبال کی شکل میں اپنا کھیل بھی پیش کر رہے تھے اپنے نیزوں اور تلواروں کے ساتھ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں پہنچ گئے، اب ظاہر ہے کہ ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ سرکار میرے مہمان بنے، حضور میرے گھر رہے، اور خاص طور پر جو علاقے کے زیادہ معتبر بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کے گھر بڑے، حویلیاں بڑی، جو اپنے آپ کو معزز چودھری سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہوگا بھی حضور ہمارے گھر پڑاؤ ڈالے، حضور ہمارے مہمان بنے، فطری خواہش ہے۔ اور ویسے بھی جو اپنے علاقے کے بڑے ہوتے ہیں، باہر سے جب کوئی آئے تو اس کو وہ اپنی شان بھی سمجھتے ہیں، جی بڑا بندہ آیا ہے ہمارے گھر مہمان بنا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی بھی حضور کی بارگاہ میں گیا، وہ جو رئیس المنافقین تھا۔ مدینہ سے ایک اور طبقہ پیدا ہوا جو منافقین کہلایا، ہم اس پر بات ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ بہت وقت لے جائے گی وہ بات اور موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے۔ مکہ میں دو ہی لوگ تھے، یا ماننے والے یا نہ ماننے والے، مسلمان یا کافر۔ مدینہ کے اندر تیسرا طبقہ پیدا ہوا منافقوں کا، جو دل سے نہیں مانتے تھے، مگر چونکہ مدینہ میں آقا کا اثر رسوخ، حضور کا اقتدار قائم ہو چکا تھا، اور انہیں وہاں رہنے کے لیے اب حضور کی سرتابی اور نافرمانی کر کے رہ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے منافقانہ انداز میں اطاعت قبول کر لی، کہہ دیا ہم مسلمان ہیں، مگر دل ان کے مسلمان نہیں تھے۔ یہ منافق لوگ کہلائے۔ ان کا جو رئیس اور سالار تھا وہ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یہ بھی اس نے بھی جا کر حضور کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی کہ اللہ کے رسول، مدینہ میں سب سے بڑا گھر میرا گھر ہے، سب سے بڑی حویلی میری حویلی ہے، میں یہاں کا سردار ہوں، آپ میرے گھر ٹھہرے۔ اب میرے آقا سے بڑھ کر حکمت اور دانائی رکھنے والے کون ہیں؟ اگر آقا اس طرح لوگوں کے کہنے پر جی میرا گھر بڑا ہے، وہاں تو چار بندے اور آ جاتے، جی میرا گھر بھی دیکھ لیں، میرا گھر بھی دیکھ لیں، وہاں تو وہیں سے شروع سے ہی دلوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ آقا نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، انہا مامور من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، اسے اللہ کی طرف سے حکم مل چکا ہے کہ کہاں بیٹھنا ہے، اس کا رستہ چھوڑ دو، اس کی مہار چھوڑ دو، جہاں پر یہ حکم الہی سے بیٹھ جائے گی وہاں پر قریب ترین گھر کے اندر میری رہائش کا سامان رکھا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی تمنا یہ تھی کہ بنو نجار کا جو محلہ ہے، میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا یہ کون تھے، یہ میرے آقا کے پردادا کے سسرال تھے، دادا کے ننیال تھے، اور میرے آقا کے والد ماجد نے بھی اپنی زندگی کے آخری ایام اسی محلے میں گزارے تھے۔ یہی میرے آقا کے والد ماجد کا وصال ہوا تھا حضرت عبداللہ کا، اور آپ کی امی جان حضرت آمنہ حضور کو اسی محلے میں لے کر آئی تھی۔ یہ سارا ایک تعلق ہے نا، انسان کا رشتہ ہوتا ہے بھی۔ میرے پردادا بھی یہاں سے شادی کر کے گئے تھے خاندان بنو نجار سے، اور پھر آپ کے دادا عبد المطلب بچپن سارا وہی گزرا تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ اب ہاشم کا بیٹا یہاں پر بھی کوئی رہتا ہے، وہ تو بعد میں کوئی آیا تو پتہ چلا۔ تو آپ کے دادا نے کئی سال بچپن کے 7-8 سال مدینہ گزارے تھے اسی خاندان بنو نجار میں، اور میں نے عرض کیا آپ کے والد محترم کے بھی زندگی کے جو آخری دن تھے، شام سے واپس آتے ہوئے بیمار ہوئے تو بیماری وہیں گزاری مدینے میں، رشتہ داری تھی وہیں پر اپنے باپ کی دادا کی۔ تو آقا کے دل میں یہ خیال تھا، مگر میرے آقا اس خیال کا کھلا اعلان نہیں کر سکتے تھے کہ کہیں لوگوں میں کشمکش پیدا نہ ہو جائے۔ اگر کشمکش پیدا ہو گئی تو مدینے میں آقا تشریف لا رہے ہیں لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، اگر دل ٹوٹ گئے تو پھر کیسے
ان کے معاملات میں سدھار کیسے آئے گا؟ تو اللہ کے حکم سے آپ نے کہا کہ اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو، یہ جہاں رکے گی وہیں پر میرا پڑاؤ ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اونٹنی، اب آپ خود تصور کر سکتے ہیں، مدینہ سارا ساتھ پھر رہا ہے، اونٹنی کا رستہ چھوڑا ہوا ہے، لوگ دائیں ہیں لوگ بائیں ہیں، اونٹنی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی اونٹنی چلتے چلتے اس جگہ پر آئی جہاں آج مسجد نبوی اور میرے آقا کا منبر رکھا ہوا ہے، جہاں پر اس جگہ پہ آ کے اونٹنی بیٹھی، تھوڑی دیر بیٹھی، حضور نہیں اترے، پھر کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کے دائیں بائیں ایسے اپنا سر اٹھا کے دیکھ کے پھر واپس آ کے پھر وہیں آ کے بیٹھ گئی۔ اب سرکار نیچے اترے، اب بنو نجار کے محلے میں تو آ گئے، اب بنو نجار میں سے کس کے گھر میں جانا ہے؟ سب سے قریب ترین جو گھر تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ محلے کے اور لوگ بھی کھڑے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں، میرا گھر بھی ادھر قریب ہی ہے، یہ میرا گھر بھی دور نہیں ہے، ساتھ ہی ہے میرا گھر بھی۔ مگر حضرت ابو ایوب انصاری نے فٹافٹ، حضور اترے تھے، حضور کا کجاوا اونٹنی کا اتارا، سامان اٹھایا، اٹھا کے گھر لے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، فلاں بھی بات کر رہا ہے، انہوں نے فٹافٹ کجاوا اتارا، سامان اتارا، اٹھایا سر حضور کا، اپنے سامان میں گھر لے گئے۔ حضور نے پوچھا بھی میرا کجاوا سامان کدھر گیا؟ اب حضور یہ سامنے والا میرا گھر ہے، میں لے گیا ہوں۔ تو فرمایا جہاں میرا سامان ہے میں بھی ادھر ہی جاؤں گا، جہاں میرا کجاوا گیا ہے، سامان گیا ہے، میں بھی ادھر ہی جاؤں گا۔ اس طرح آقا کریم علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اب آقا کی اونٹنی بچ گئی تھی۔ اہل محبت کی محبت دیکھیے، مدینہ والوں نے آقا سے پیار کا حق ادا کیا، اور ابھی تو آپ آگے سنیں گے، بدر آئے گا، احد آئے گا، کیسے اپنی جان مصطفیٰ کی خاطر لٹائی انہوں نے۔ حضرت اسد بن زرارہ ایک صحابی تھے مدینہ کے، یہ وہ بندے تھے، سب سے پہلے 5 بندے جو حضور سے جا کر ملے تھے مدینے کے، ان 5 میں یہ بھی تھے۔ جب بعد میں 11-12 گئے تھے، بیعت عقبہ ہوئی تھی، ان میں یہ بھی تھے۔ جب بعد میں 72 گئے تھے، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی، ان میں یہ بھی تھے۔ آقا سے حضرت مصعب بن عمیر کو پڑھانے کے لیے قاری جو انہیں عالم چاہیے تھا، حضور سے لے کر یہ آئے تھے۔ ان کے گھر میں حضور کے مہمان حضرت مصعب ٹھہرے ہوئے تھے، یہی ان کو لے کے چلتے پھرتے تھے۔ ان کے دل میں بھی تو ارمان ہوگا نا کہ حضور میرے گھر میں ٹھہرتے بھی، میں پچھلے کئی سالوں سے آقا کے مہمان میرے گھر میں ہیں، پہلا مسلمان ہونے والا مدینہ سے میں ہوں، ہر بار لوگوں کو لے کر گیا ہوں یہاں سے حضور سے ملاقات کروانے کے لیے اور بیعت کروا کے لاتا رہا ہوں، دل تو ان کا بھی کہتا ہوگا۔ لیکن جب آقا نے کہا بھی میں ادھر جاؤں گا جہاں میرا سامان چلا گیا ہے، انہوں نے کہا چلو آقا آپ تو ادھر جا رہے ہیں، آپ کی اونٹنی کی خدمت میں کروں گا۔ یہ حضور کی اونٹنی کو لے کے اپنے گھر چلے گئے، اور آقا جب تک مدینہ میں میرے آقا نے حیات ظہری گزاری، حضور کی اونٹنی کے خادم حضرت اسد بن زرارہ رہے۔ جب حضور کو ضرورت ہوتی تیار کر کے لے آتے، واپس آتی اپنے گھر لے جاتے، اس کا کھلانا پلانا سب کچھ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ جب آقا کریم علیہ السلام، یہاں پر ایک بات جو تھوڑی ترتیب کے اعتبار سے تو شاید آگے یہ پیچھے ہونی چاہیے تھی، مگر ذکر ضروری ہے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے، ظاہر ہے کہ سوائے ان 72 لوگوں کے جو حضور سے ملاقات کر کے آئے تھے مکہ میں، باقی لوگ تو آپ سے چہرے سے واقف نہیں تھے، باقی لوگ تو واقف نہیں تھے چہرے سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ عمر میں 2 سال بڑے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مگر بالوں میں سفیدی حضرت ابوبکر کے جلدی آ گئی تھی، سرکار کے بالوں میں سفیدی نہیں تھی، لوگوں کو پہچان نہیں ہو رہی تھی، ابھی تک پہچان نہیں ہو پا رہی تھی۔ اور میرے استاد مکرم شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر فرماتے ہیں، غار ثور میں جو 3 راتیں صدیق اکبر نے آقا کی توجہات میں گزاری تھی، اس توجہ کا اثر یہ تھا کہ صدیق اکبر کا ظاہر بھی مصطفیٰ کے ظاہر میں بدل چکا تھا، ان کے ظاہر پر بھی ظاہر مصطفیٰ کا رنگ چڑھ چکا تھا۔ باطن پر تو رنگ مصطفیٰ نے چڑھایا ہی تھا، مگر غار ثور کی 3 راتوں میں وہ رنگ چڑھا کہ ابوبکر کے ظاہر پر بھی مصطفیٰ کے ظاہر کا رنگ چڑھ چکا تھا۔ لوگوں کو ایک اشتباہ سا ہو رہا تھا، جب حضرت صدیق نے دیکھا، اب کیسے پتہ لگتا ہے لوگ آئے کس سے لوگ زیادہ پیار محبت سے مصافحہ کرتے ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی نگاہ میں کون بڑا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے آ کے سلام دعا کر رہے ہیں، انہوں نے فٹافٹ اپنا جو چادر تھی کپڑا
اس کو اتارا اور حضور کے سر کے اوپر تان کے سایہ کر کے کھڑے ہو گئے. پتہ لگے میں خادم ہوں, مخدوم میرے آقا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, میں خادم ہوں, میرا کام تو سرکار پہ سایہ کرنا ہے, میں تو نوکری کرنے والا ہوں. فٹافٹ اپنا کپڑا اٹھایا, حضور کے اوپر سایہ تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ مصطفیٰ کون ہے, مخدوم کون ہے. ہم تو خدمت گزار ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے. حاضرین عزیز وقار, کم و بیش 6 مہینے کا عرصہ جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں گزارا. ایک روایت اور ذکر کرنا چاہتا ہوں, اگرچہ مجھے صحاح ستہ میں اور معتبر کتب حدیث میں نہیں ملی, لیکن اہل علم نے بیان کیا ہے. کتابوں میں نے دیکھی ہے, کتب سیر میں دیکھی, کتب احادیث میں نہیں پڑھی, کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے انتخاب کی وجہ کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بہت سال پہلے, یعنی کئی 100 سال پہلے, ایک شخص تھا جس کا نام تھا طبہ بن حسان حمیری, جس کو شاٹ کہتے ہیں طبہ حمیری. یمن کے بادشاہوں میں سے تھا اور وہاں سے نکلا خانہ کعبہ کی طرف, حرم مکہ کی طرف. اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. وہاں سے واپسی پر یہ آیا مدینہ منورہ, جو یثرب تھا وہاں کی سرزمین سے گزرا, تو اس کے ساتھ کچھ علماء تھے یہود کے, زبور پڑھنے والے, یعنی یہود بھی نہ کہیں, یہود تو تورات کے پڑھنے والے تھے, یہ اس داؤد علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں میں سے تھے, زبور پڑھنے والے. 400 کے قریب عالم تھے. انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس سرزمین پر اپنے ٹھکانے بنا لیں. بادشاہ نے کہا کوئی خاص بات ہے بھائی, تم لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کر 400 بندہ یہاں رہنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں جو ہم نے پڑھا ہے, ہمیں لگتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس زمین پہ اپنا مسکن بنا لیں جہاں اللہ کے آخری نبی تشریف لانے والے ہیں. بادشاہ نے جب ان کا نیک ارادہ سنا, اس نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ, اگر آپ لوگوں کا یہ شوق ہے تو اچھا ہے. بادشاہ نے وہاں صرف قیام کیا, وہاں پہ ان کے گھر بنوا دیے, 400 لوگوں کے گھر بنوا دیے, اور ایک گھر خاص اور بھی بنایا. اور جو ان میں سب سے بڑا عالم تھا اس سے کہا, خط لکھا کہ ان عالموں نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی یہاں تشریف لانے والے ہیں, میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ آپ جو دعوت لے کر آئیں گے میں اسے قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں, میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. اور یہ گھر میں نے بنایا ہے تاکہ یہاں پر آپ قیام کریں. اس نے ایک ان میں جو بڑا عالم تھا اس کو وہاں ٹھہرایا, تو ان کی نسلیں چلتی رہی. ابو ایوب انصاری اسی عالم کی اولاد میں سے تھے. یہ ایک روایت آئی ہے. میں نے عرض کر دیا کہ یہ معتبر کتب حدیث میں نہیں ہے, مگر اہل علم نے, علماء نے ذکر اس کو کیا ہے, پڑھا اس کو, میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے, اس کو لکھا ہوا دیکھا, تو اس لیے بھی ان کے گھر کا انتخاب ہوا. اب حضرت ابو ایوب انصاری کا جو گھر تھا وہ ڈبل سٹوری تھا, یعنی نیچے گراؤنڈ فلور اور اوپر ایک فلور. اب سرکار نے وہاں قیام کرنا تھا, تو آقا کی خواہش یہ تھی کہ میں نیچے رہوں. حضرت ابو ایوب کا شوق یہ تھا کہ حضور اوپر رہے, یعنی ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ جس جگہ نیچے آقا سوئے ہوئے اس کے اوپر میں کیسے جا کے سوؤں گا, میں کیسے سوؤں گا, ہمارے گھر والے کیسے رہیں گے, ہمارے لیے بہت مشکل ہے اوپر رہنا, ہمارا دل گوارا نہیں کرتا. سرکار نے کہا کہ مجھ سے روزانہ 20 لوگ, سینکڑوں لوگ ملاقات کرنے آئیں گے, لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا, اس کے لیے آسانی نیچے ہے, اوپر نہیں ہے. تو یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک بار ان کا اوپر رہتے ہوئے گھڑا ٹوٹ گیا. اب اوپر کوئی لنٹر کی چھت تھوڑی تھی, یہی چھڑیوں کی چھتیں تھی, اور پانی نیچے کو آتا ہے. سردیوں کا موسم تھا, بیچاروں نے اپنی رضائی, اپنے گدے, سارے کے سارے کپڑے اس پانی کو خشک کرنے میں لگا دیے, کہیں کوئی قطرہ نیچے حضور کو تکلیف نہ پہنچا. آقا کے گھر میں اپنا کھانا بھیجتے تیار کر کے, اور خود کھانے کا انتظار کرتے, نہیں کھاتے تھے پہلے. جب آقا کھا لیتے اور وہاں سے کھانا واپس آتا تو دیکھتے تھے کہ حضور نے برتن میں کس جگہ سے کھانا کھایا ہے, وہاں سے کھانا کھاتے تاکہ آقا کی برکت نصیب ہو جائے. اس طرح انہوں نے بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ
یہ شرف کا زمانہ پایا ہے. ہم اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر کریں گے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آقا کریم کے ذکر پاک کی برکت سے ہمارے دلوں کو آقا کی محبت سے آباد فرمائے اور سرکار کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.